بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے وہ لیول 6 ڈپلوما یا لیول 7 ڈپلوما دونوں کے لیے، اور یہ ہماری جو سیریز ہے لیول 6 لیول 7 ڈپلوماز فار آتھم نیبوش BSc NVQ ایگزیکٹرا کے لیے. تو اس کا یہ 3rd لیکچر ہے اور کمپلیٹ سیریز جو ہے وہ 22 لیکچرز کے اوپر مشتمل ہے. آج ہم اس کا لیکچر نمبر 3 جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. یونٹ سٹل 1 ہے. میں نے پہلے جس طرح بتایا کہ 3 یونٹس میں پورے کورس کو ڈیوائڈ کیا گیا اور اس کے اندر 22 ایلیمنٹس موجود ہیں. ان میں سے ہمارا آج کا جو ایلیمنٹ 3 ہے اور یونٹ 1 کا یہ ایلیمنٹ 3 ہے اور اوور آل بھی یہ ایلیمنٹ 3 ہے. آج ہم ڈسکس کریں گے پلاننگ اینڈ امپلیمنٹنگ، کہ کس طرح سے آپ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے لیے ہم پلاننگ کرتے ہیں ایک ورک پلیس کے حوالے سے، اور اس کے بعد ہماری امپلیمنٹیشن کس طرح سے ہوتی ہے آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم کی ایک ورک پلیس کے اندر. سب سے پہلی چیز جو ہم اس کے اندر ڈسکس کریں گے وہ ہے آرگنائزیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی رولز اینڈ رسپانسبلٹی. یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب تک ہمیں آرگنائزیشن کے اندر اپنے ہیلتھ اینڈ سیفٹی رولز اور رسپانسبلٹیز کا معلوم نہیں ہوگا تو ہم بہتر طریقے سے بہتر جو ویز ہیں ان سے پرفارم نہیں کر پائیں گے. اس میں آتے ہیں پلان کیا ہے. 2 مین ایلیمنٹس. اب پلاننگ کی فیز میں یا پلان فیز میں 2 باتیں ہیں. ڈٹرمائننگ دا پالیسی، کہ پالیسی ہے کیا، پالیسی کا پرپز کیا ہے، پالیسی کو کس لیے ڈیولپ کیا گیا، پالیسی کے مرتب کرنے کا مقصد کیا ہے، اس کے اندر کن چیزوں کو کنسیڈر کیا گیا ہے. دوسرا پلاننگ فار امپلیمنٹیشن. پہلی بات ہم نے پالیسی بنائی کہ پالیسی میں ہے کیا، پالیسی کو ڈٹرمائن کیا کہ اس میں ہے کیا، اس میں کیا چیزیں ہیں جس کے مطابق ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے. تو پلاننگ فار امپلیمنٹیشن میں جو چیزیں ہم نے ڈٹرمائن کی ہیں پالیسی کے اندر، ان چیزوں کو ہم امپلیمنٹ کیسے کریں گے، ان چیزوں کو ہم امپلیمنٹیشن کی فیز سے کیسے گزاریں گے، ان چیزوں کو جب ہم پریکٹیکلی امپلیمنٹ کریں گے تو اس کے بھی کچھ ڈرا بیکس ہوں گے، کچھ بینیفٹس ہوں گے، ان کو کس طرح سے کنسیڈر کرتے ہوئے ہم نے آگے چلنا ہے. ڈٹرمائننگ دا پالیسی میں کیا ہے کہ پالیسی کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے جس سے ہمیں کلیئر کٹ، مطلب ایسا نہ ہو کہ پالیسی کیا ہے، پالیسی ہمارے پاس فاؤنڈیشن سٹون ہے، اگر فاؤنڈیشن سٹون ہی ہماری ریکوائرمنٹ پوری نہیں کرے گی تو دین ہمارا جو ہے اس کے اوپر ہم کسی بھی طرح سے کام نہیں کر پائیں گے. اب پالیسی کیا ہے، دا پالیسی سیٹس اے کلیئر ڈائریکشن ٹو فالو. پالیسی سیٹ کرے گی کہ کلیئر ڈائریکشن کیا ہے، کہ ہم نے کس سمت میں جانا ہے، ہم نے کس طرح سے چیزوں کو پرفارم کرنا ہے. شوڈ بی شیئرڈ تھرو آؤٹ دا ورک فورس. یہ تو ریکوائرمنٹ بھی ہے، اور لاسٹ لیکچر میں بلکہ لیکچر نمبر 1 میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ آرٹیکل نمبر 14 کے تحت ہمیں جو پالیسی ہے وہ تمام ورک فورس تک پہنچانی ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ایوری ون شوڈ انڈرسٹینڈ ٹو مینج. ہر بندے کو معلوم ہو کہ کیسے اس نے مینج کرنا ہے. اٹ از بیسٹ ریٹن بائی سم ون ود ان دی آرگنائزیشن. اور بہت بہترین طریقے سے اس کو ڈیولپ کیا جانا چاہیے، اس کو کمپائل کیا جانا چاہیے تاکہ آرگنائزیشن کے ہر فنکشنل پارٹ کو، فنکشنل لیول کو اس کے اندر ڈسکس کیا جائے. اٹ نیڈس ٹو ریفلیکٹ دا آرگنائزیشنز ویلیوز اینڈ بلیو. اور پالیسی سے واضح ہو کہ آرگنائزیشن جو ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے حوالے سے کیا اس کے نظریات ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آرگنائزیشن جو ہے وہ کس طرح سے سوچتی ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی بہتری کے لیے، یا ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو اس سسٹم کا کیسا پارٹ سمجھتی ہے. دین اٹ شوز کمٹمنٹ ٹو پرووائڈ اے سیف اینڈ ہیلدی انوائرمنٹ. انڈرسٹوڈ ہے کہ ایک کلیئر، ایک ویل ڈیولپڈ جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی پالیسی ہے وہ ٹاپ مینجمنٹ کی طرف سے ایک کمٹمنٹ کو شو کرتی ہے کہ مینجمنٹ کمیٹڈ ہے کہ وہ ایک بہترین ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ اسٹیبلش کرے، ڈیولپ کرے. اٹ شوڈ بی ریٹن ان کنسلٹیشن ود دا ورک فورس. ورک فورس سے لازماً کنسلٹ کریں گے، کیونکہ وداؤٹ کنسلٹیشن ود ورک فورس آپ کی ہیلتھ اینڈ سیفٹی پالیسی جو ہے وہ اتنی افیکٹو
نہیں ہوگی. اٹ شوڈ بی سائنڈ بائی اے کمپیٹنٹ by a person at the top of the organization, the owner or a director. یہ لازماً اس سے سائن ہونی چاہیے تاکہ پوری جو آرگنائزیشنل ہیرارکی ہے وہ اس کے اوپر کام کرے, وہ اس کو ایبزارب کرے کہ جو چیزیں اس کے اندر مینشنڈ ہیں اس کے اندر ہم تمام تر لوگ موجود ہیں. پلان کے اندر دو چیزیں تھے, ڈٹرمائننگ دا پالیسی اور سیکنڈ تھا پلاننگ فار امپلیمنٹیشن. اب ہم بات کرتے ہیں پلاننگ فار امپلیمنٹیشن کی. تو پلاننگ دا سسٹم ٹو مینج ہیلتھ اینڈ سیفٹی انوالوز, اب اس میں کیا کیا چیزیں ہیں جو امپلیمنٹیشن سے پہلے ہم نے پلان کرنی ہے, وہ ادر دین ہیلتھ اینڈ سیفٹی پالیسی ہے. ڈیزائننگ, ڈیولپنگ اینڈ امپلیمنٹنگ سوٹیبل اینڈ پروپورشنیٹ مینجمنٹ ارینجمنٹس, رسک کنٹرول سسٹمز اینڈ ورک پلیس پریکاشنز. مطلب کہ آپ نے ایک ایسا سوٹیبل اینڈ سفیشینٹ, مطلب مناسب اور کافی مینجمنٹ ارینجمنٹ کرنی ہے, چاہے وہ آپ کی جنرل ارینجمنٹ ہے, چاہے تو وہ آپ کی اسپیسیفک ارینجمنٹس ہیں. اس کے ساتھ ساتھ رسک کنٹرول سسٹم اور ورک پلیس کی پریکاشنز کیا ہوں گی وہ آپ ڈیزائن کریں گے, ڈیولپ کریں گے اور ان کو اس آرگنائزیشن کے اندر یا ورک پلیس کے اندر امپلیمنٹ کریں گے. آپریٹنگ اینڈ مینٹیننگ دا سسٹم وائل آلسو سیکنگ امپروومنٹ ویئر نیڈیڈ, کہ آپ نے اس کے مطابق آپریٹ کرنا ہے, مینٹین کرنا ہے سسٹم کو, لیکن جہاں جہاں ممکنہ ہے وہاں پر ممکن ہے وہاں پہ آپ نئی امپرومنٹس کیا لا سکتے ہیں, سسٹم کے اندر اپ ڈیٹس کیا لا سکتے ہیں, سسٹم کو کیسے مینج کر سکتے ہیں. یہ تمام تر چیزیں آپ نے جو نئی سکلز ہیں ان کا بھی ایڈیشن لازمی کرنا ہے. لنکنگ اٹ ٹو دا مینجمنٹ آف ادر اسپیکٹس آف دی آرگنائزیشن, اور ہم ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم کو لنک کیسے کریں گے, لنک کریں گے ایز اے انٹیگرل پارٹ. انٹیگرل پارٹ کیسے کہ یہ اس پورے جو بزنس ہے اس کا بھی ایک انٹیگرل پارٹ بن جائے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنی جو انفرادیت ہے, جو اس کا انڈیویجول پارٹ ہے وہ پلے یہ پراپرلی کرے گا. نیکسٹ, ان آرڈر ٹو پلان سکسیسفلی, کہ اگر ہم چاہتے ہیں جس طرح سے ہیلتھ اینڈ سیفٹی پالیسی میں ہے, جس طرح پلاننگ کی ہے ہم نے امپلیمنٹیشن کے لیے کہ یہ ہمارا جو پلان ہے یہ سکسیسفل ہو, the following need to be established, تو پھر ہمیں یہ تین چیزیں اسٹیبلش کرنی پڑیں گی اگر ہم اپنے پلان کو جو ہے وہ سکسیسفل دیکھنا چاہتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں. where the organization is now by considering accurate information about the current situation, ہمیں سب سے پہلے ہم اسی صورت میں اپنے پلان کو سکسیسفلی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کہ اگر ہمیں معلوم ہو کہ اس ٹائم پہ ہماری آرگنائزیشن کس جگہ پہ کھڑی ہے. اس سے سمجھ یہ آتی ہے کہ ہماری آرگنائزیشن کی ایکوریٹ انفارمیشن کیا ہے. تو اس کے لیے ہمیں ان تین چیزوں کی لازمی ضرورت ہے. دین ویئر دا آرگنائزیشن نیڈس ٹو بی یوزنگ لیگل ریکوائرمنٹس اینڈ بینچ مارکنگ ٹو میک کمپیریزنس. اس کے بعد پہلی تو ہمیں اس کی ایکچوئل انفارمیشن جو ہے وہ لازمی پتہ ہو. اس کے بعد آرگنائزیشن کے جو بینچ مارک کیا گیا ہے اپنے ساتھ اور جو ڈیفرنٹ آرگنائزیشن کے ساتھ, اور لیگل ریکوائرمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے آرگنائزیشن کہاں پر کھڑی ہے. فار ایگزامپل آرگنائزیشن سے ملتی جلتی جو آرگنائزیشن سیم ٹائپ آف آرگنائزیشنز جو ہیں وہ کس جگہ پہ ہیں اور ہماری آرگنائزیشن کہاں پہ ہے, اس کا ہمیں کلیئرلی پتہ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد ہم نے کیا چیز کس وقت پہ اچیو کرنی تھی اور ابھی ہم کس جگہ پہ موجود ہیں. لاسٹ تھنگ جو ہمیں اس میں ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ ہے دی ایکشن دیٹ از نیسیسری ٹو ریچ دیٹ پوائنٹ, اور وہ کون سے اقدامات ہیں, وہ کون سے عمل ہیں جن کو اقدامات کو ایکشنز کو جو ضروری ایکشن ہیں جو نیسیسری ایکشنز ہیں ان کو ہم امپلیمنٹ کریں تاکہ ہم اس پوائنٹ تک پہنچ سکیں جس کے لیے ہم نے بینچ مارک کیا ہوا ہے, جس پوائنٹ پہ ہم نے پہنچنا ہے. Initiatives in your annual plan could include, یہ جب آپ کا annual plan ہوگا اس کے اندر آپ کیا انیشیٹو لیں گے, کیا آپ نئی چیزیں کریں گے, کیا اقدامات کریں گے, کیا آپ نئی چیزیں اس کے اندر ڈالیں گے تاکہ جو آپ کا پلان ہے یہ اپ ٹو دا مارک ہو, یہ جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کرتا ہو. Improving the reporting and investigation of near misses, یہ ہم نے بہتر کرنی ہے.
encouraging engagement in health and safety at all levels of the organization, کہ ہم یہ میک شور کریں گے, یہ ہم قدم اٹھائیں گے, یہ ہم کوشش کریں گے کہ ہر لیول کے اوپر ایک ٹاپ مینجمنٹ سے لے کے ایک جنرل امپلائی تک ہر کسی کو ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم کے اندر انوالو کیا جائے. امپلیمنٹنگ ڈپارٹمنٹل سیفٹی پلانز, ڈپارٹمنٹل سیفٹی پلانز کیا ہیں, ان کو ہم امپلیمنٹ کریں گے. امپروونگ ورک پلیس ہیلتھ اینڈ سیفٹی ٹریننگ پروگرام, ٹریننگ نیڈ اسسمنٹ ہم کریں گے. ٹی این اے کے تھرو ہم یہ دیکھیں گے کہ آرگنائزیشن کے اندر کس کس چیز کے اندر ورکرز لیک کر رہے ہیں ٹریننگ, تو ان کو وہ ٹریننگز پرووائڈ کی جائیں. امپلیمنٹنگ نیو میجرز ٹو کنٹرول ہیزرڈز اینڈ ایکسپوجر, ایڈریسنگ گیپس اور ڈیفیشنسیز ان پروسیسز, مطلب کیسے, جس طرح آپ کو معلوم پڑے گا کہ آپ اس ٹائم پہ اس سٹیج پہ موجود ہیں اور جو ہمارا بینچ مارک پوائنٹ ہے ہم اس سے کتنا دور ہیں, اور یہ جو گیپ کریٹ ہوگا اس گیپ کو ہم ایڈریس کریں گے, ان ڈیفیشنسیز کو ایڈریس کریں گے تاکہ پروسیس سموتھ ہو, یہ گیپ کم ہو, گیپ کلوز اپ ہوں, تاکہ ہم بہتر طریقے سے اس کے اندر پرفارم کر سکیں. ڈیولپنگ نیو کی سیف ورک پروسیجرز, کریٹنگ اے نیو وے ٹو کمیونیکیٹ, بہتر سے بہتر وے آپ دیکھیں گے, جس طرح فار ایگزامپل جیسے جیسے وقت چینج ہوتا ہے اس طرح چیزیں ویسے ویسے چینج ہوتی ہیں, کہ آپ اس کو نیو وے میں کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے, کس طرح سے آپ چیزیں دیکھیں گے. سرونگ یور اسٹاف, سرونگ یور اسٹاف میں آپ اپنے اسٹاف کو دیکھیں گے کہ وہ کیا چیزیں لیک کر رہا ہے, ان کو کس چیز میں پرابلم آ رہا ہے. جب تک آپ ان کو سروے نہیں کریں گے ڈیورنگ دا ورک, تو تب تک آپ کو چیزیں سامنے نہیں آئیں گی. انڈرسٹینڈنگ یور ہیلتھ اینڈ سیفٹی پروسیسز, آپ انڈرسٹینڈ کریں گے کہ آپ کے ہیلتھ اینڈ سیفٹی جو پروسیسز ہیں وہ کیا ہیں. گیدرنگ انفارمیشن, اب آپ کے پاس اس پلان کے تحت اس کو بہتر کرنے کے لیے, امپروومنٹ لانے کے لیے, امپلیمنٹیشن کی فیز کو بہتر کرنے کے لیے جو لاسٹ ٹائم آپ نے چیزیں کی ہیں ان سے بہتر ہونے کے لیے آپ کے پاس انفارمیشن ریکوائرڈ ہے. انفارمیشن کیوں ریکوائرڈ ہے؟ کیونکہ جب تک انفارمیشن نہیں ہوگی تو آپ آگے چل نہیں سکتے. گیدرنگ انفارمیشن could include health and safety audit findings کیا ہیں, common themes from workplace inspections or investigations کیا including near misses, then priorities from site risk assessments and risk registries, کہ رسک کتنے رجسٹرز ہوئے ہیں, ان کی پریورٹیز کیا ہیں, یہ ساری انفارمیشن. ہیلتھ اینڈ سیفٹی پروگرام ریویوز, کتنی بار آپ کے ہیلتھ اینڈ سیفٹی پروگرام کا ریویو ہوا ہے, اس کا ریکارڈ کیا کہہ رہا ہے. ڈیٹا آن انسیڈنٹ اینڈ انجری ٹائپس, کتنی طرح کی, ایک تو ہو گیا کہ کتنی ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں, انجریز ہو رہی ہیں, پھر اس کے بعد انجریز کی ٹائپس کیا ہیں, نیچر آف انجریز کیا ہیں. Input from frontline staff on what they feel may cause the next incident or injury. Incident and injury data tools. Incident and injury data tools کیا ہے کہ آپ کے پاس, آپ نے جو آپ کے پاس different types of injuries ہوئی ہیں, آپ کے پاس incidents ہوئے ہیں, تو آپ ان کو کس طرح سے انالائز کر رہے ہیں, ان کا انالیسس کیسے کر رہے ہیں, تو وہ تمام تر ٹول اس کے اندر شامل ہوں گے. ورک پلیس سیفٹی, اب پلان امپلیمنٹیشن آ گئی ہے. آپ نے یہ اتنی ساری چیزیں دیکھی, پلان کے اندر آپ نے پالیسی کو دیکھا, آپ نے اس کے اندر پلاننگ کی کہ ریسورس کو کیسے امپلیمنٹ کیا جائے گا, تو اب وہ فیز آ گئی ہے امپلیمنٹیشن کی. سلیکٹ ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینیجر, ایجوکیٹ ایوری اسٹیک ہولڈر اباؤٹ دا سیفٹی پروگرام, جتنے بھی لوگ انوالو ہیں ان کو ایجوکیٹ کریں کہ ہمارا سیفٹی پروگرام ہے کیا, ہوگا کیا, کس طرح سے امپلیمنٹ ہوگا. پیریوڈیکلی ٹریننگ فار آل کنسرن, ٹاپ مینجمنٹ سے لوور مینجمنٹ تک, ٹھیک ہے. ٹریننگ کا لیول بھی ڈیفرنٹ ہوگا جیسے جیسے آپ کا فنکشنل لیول چینج ہوگا, آپ کا آرگنائزیشنل لیول چینج ہوگا, تو وہ آپ نے سب کے لیے ارینج کرنی ہے. ریٹن ورک پلیس سیفٹی پروگرام فار دا امپلائیز, سلیکٹ این امپلائی ریپرزینٹیٹیو, آپ وہ جس طرح آپ ہر ورکر سے, ہر امپلائی سے آپ ڈائریکٹلی بات نہیں کر سکتے ہیں. جب آپ کا نمبر آف امپلائی بڑھ جاتا ہے تو ایسی صورت میں آپ امپلائی ریپرزینٹیٹیو سلیکٹ کریں گے جو امپلائیز کے کنسرن آپ تک پہنچائے گا. آئیڈینٹیفائی رولز, اسائن ریسپانسبلٹیز, فالو تھرو ود دا پلان. پھر آپ فالو تھرو کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا پلان کیسے کام کر رہا ہے.
یا آپ نے جو ریسورس اسائن کیے ہیں وہ کیسے کام کر رہے ہیں, تو اس کو آپ فالو اپ جو ہے وہ آپ کا بہت زیادہ ضروری ہے. نیکسٹ آتا ہے کمپوننٹس آف این افیکٹو ہیلتھ اینڈ سیفٹی پروگرام. اب ایک ہیلتھ اینڈ سیفٹی پروگرام کس صورت میں افیکٹو ہو سکتا ہے, مؤثر ہو سکتا ہے, کارآمد ہو سکتا ہے, اس کے کمپوننٹس کیا ہوں گے, اس کے اجزاء کیا ہوں گے, اس کے جز کیا ہوں گے. تو ان میں ہمارے پاس آتا ہے کمپریہنسو سائٹ رسک اسسمنٹ, ایک جامع قسم کی, ایک سفیشینٹ, ایک سوٹیبل رسک اسسمنٹ, جو رسک اسسمنٹس ہیں وہ پرفارم ہونی چاہیے. کمپلائنس ایویلویشن, کہ آپ کو جو چیزیں بائی لا بائی اسٹینڈرڈ اچیو کرنی ہیں ان کی ایویلویشن ہو کہ آپ کس حد تک ان کو اچیو کر رہے ہیں. آیا آپ کی اچیومنٹ بہت زیادہ لیگ کر رہی ہے یا آپ اس میں بہتر طریقے سے پرفارم کر رہے ہیں. ورک پلیس انسپیکشنز, اس کے بعد انسیڈنٹ انویسٹیگیشنز, لیگل ریکوائرمنٹ ریویوز, ورکر کنسلٹیشن پروسیس کیا ہے, ان کو کیسے چیزیں کمیونیکیٹ کی جا رہی ہیں, ان سے کیسے چیزیں کنسلٹ کی جا رہی ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بہاف پہ ہمیں ہمارا جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی پروگرام ہے وہ افیکٹو ہو سکتا ہے. مطلب اگر یہ تمام تر چیزیں ایک پازیٹیو وے میں چل رہی ہیں, ایک امپروو فارم میں ہمارے پاس موجود ہیں, تو دین ہمارا سسٹم افیکٹو ہوگا. اور اگر ہم لیگ کر رہے ہیں چیزوں کو, ہم بہتر نہیں پرفارم کر رہے ہیں, اور یہ تمام تر چیزیں ہم ایک لو کوالٹی میں انسفیشینٹ اور ان افیکٹو وے میں کر رہے ہیں, تو ہمارا پورا ہیلتھ اینڈ سیفٹی پروگرام جو ہے وہ ان افیکٹو ہو جائے گا. اب جس طرح سے ہم نے سیفٹی پروگرام ڈیولپ کیا ہے, تو سیفٹی پروگرام کے اندر یا سیفٹی پلاننگ کے اندر رولز اینڈ رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہیں. تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے بہتر یہ ہے کہ ہم مین رولز یا جو کامن رولز اینڈ رسپانسبلٹیز ہیں ہر فنکشنل لیول پہ امپلائر, ٹاپ مینجمنٹ, ڈائریکٹرز, مینیجرز ایگزیکٹرا کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ان کو ڈیفائن کر دیتے ہیں, تاکہ ہمیں کسی بھی سسٹم کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے کسی بھی طرح کی پرابلم نہ آئے. دی امپلائر انشور این افیکٹو کمپنی پالیسی. امپلائر ہونے کے ناطے آپ میک شیور کریں گے کہ کمپنی پالیسی جو ہے ریگارڈنگ ہیلتھ اینڈ سیفٹی وہ افیکٹو ہے. انشور دا اپوائنٹمنٹ آف کمپیٹنٹ پرسن, کمپیٹنٹ پرسن کی جو اپوائنٹمنٹ ہے ان کو تعینات کرنا ہے وہ انشور کرے گا, کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دا امپلائر از ریسپانسیبل فار دا کمپیٹنس آف اسٹاف. اپوائنٹ اے ڈائریکٹر ریسپانسیبل فار سیفٹی. Ensure that all directors and managers understand and fulfill their responsibilities. Arrange for funds and facilities to meet the requirements of company policy and legislation. Make provision for adequate and appropriate training. Ensure to carry out notification and reporting procedures. Set a personal example on all matters of health and safety. مطلب کہ وہ خود سے پرفارم کرے, چیزوں کو خود سے انوالومنٹ شو کرے. اب ظاہری بات ہے وہ جا کے ورکر کو پی پی تو نہیں پہنائے گا, لیکن ٹاپ مینجمنٹ کے سامنے, اپنے ڈائریکٹرز, مینیجرز کے سامنے ایک ایگزامپل سیٹ کرے, کیونکہ جب تک وہ ایگزامپل سیٹ نہیں کرے گا تب تک یہ ڈائریکٹرز, یہ مینیجرز اپنے لوور سٹاف کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے. دین ڈائریکٹرز کیا کریں گے جی, ڈائریکٹرز کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں؟ انڈرسٹینڈ اینڈ انشور دیٹ دا امپلیکیشنز اینڈ ڈیوٹیز امپوزڈ بائی نیو ایکٹس. وہ انڈرسٹینڈ کریں گے کہ ان کے اوپر کیا آبلیگیشنز ہیں, کیا ڈیوٹیز ہیں, جو نیو ایکٹس آ رہے ہیں اپ ٹو ڈیٹ انہیں رہنا پڑے گا. To bring company related health and safety matters to the attention of the board of directors at regular intervals, کہ جب انہیں موقع ملے گا, جب وہ ان کا انٹریکشن ہوگا ڈائریکٹرز کے ساتھ, بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ساتھ, تو وہاں پر وہ یہ بات باور کروائیں گے کہ کس طرح سے وہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی میٹرز کو لے کے چل رہے ہیں, اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کی بھی اٹینشن ریکوائرڈ ہے اس جانب. To ensure that good communication exists between employer and employees. اور میک شیور کریں گے کہ جو امپلائرز ہیں اور امپلائیز ہیں ان کے درمیان ایک بہترین کمیونیکیشن کا, ایک گڈ کمیونیکیشن کا میکنزم جو ہے ڈیولپ ہو چکا ہے, جس کی مدد سے لوگ جو ہیں وہ اب پراپرلی کمیونیکیٹ کر رہے ہیں امپلائر امپلائیز کو, جو امپلائیز کے فیڈ بیک ہیں وہ پراپرلی امپلائرز تک جا رہے ہیں. تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ اسٹرینتھ پکڑے گا.
lies with the person appointed in the role of safety manager. ان کے ساتھ ہے جو سیفٹی مینیجر ہیں, ان کے ساتھ ہو کے چیزوں کو دیکھیں, چیزوں کو سمجھیں. Ensure adequate means of distributing and communicating health, safety and welfare information. اس بات کو میک شور کریں گے ایڈیکویٹ کماؤ, جیسے جس چیز کا کہ مطلب بہت مطابقت والے ذرائع جو ہیں وہ موجود ہونے چاہیے جس سے ہیلتھ اینڈ سیفٹی اور ویلفیئر انفارمیشن کو کمیونیکیٹ کیا جائے, تمام امپلائیز تک پہنچایا جائے, تمام ورکرز تک پہنچایا جا سکے. Ensure that an adequate program of training for health and safety is established. Understood ہے, پہلے بھی ہم نے کہا کہ پروگرام جو ہوگا ہیلتھ اینڈ سیفٹی ٹریننگ کا وہ ٹاپ سے لے کے باٹم تک تمام مینجمنٹ لیول کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے, ارینج کریں گے اور اس کے بعد پرفارم کریں گے. سیٹ اپ پرسنل ایگزامپل ایٹ آل لیولز. اب یہ سیفٹی مینیجر کیا کرے گا, اور موسٹلی جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کا کام یہی ہے. سیفٹی مینیجر کیا ہے؟ انڈرسٹینڈ دا اپلیکیشن آف دا ہیلتھ اینڈ سیفٹی ایٹ ورک. وہ اس کو سمجھ آنی چاہیے کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو ہم نے کس طرح سے اپلائی کیا ہوا ہے اس ورک پلیس کے اوپر, اس آرگنائزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے. کیپ اپ ٹو ڈیٹ وتھ چینجز ان کرنٹ لیجسلیشن, اور قانون میں کیا ترامیم ہو رہی ہیں, کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں, ان سے وہ اپ ٹو ڈیٹ رہے. Attend such courses, seminars run by external sources, تاکہ اس کو باہر کی بھی انفارمیشن ملے کہ کیا انفارمیشن مزید ہو رہی ہے, کیا اپڈیٹس آ رہی ہیں, یا اس سے بہتر آرگنائزیشن کس طرح سے پرفارم کر رہی ہیں, ان چیزوں کے بارے میں اس کو سمجھ آ سکے. Ensure that all assessments as required by legislation are conducted and reviewed. مطلب assessment جو ہے وہ sufficient ہو, وہ suitable ہونی چاہیے اور reviewed ہو whenever it's needed. جب بھی ضرورت پڑے وہ ریویو ہونی چاہیے. To recommend control measures and advise on the standard of PPE issued to employees. Employees کو جو PPEs ایشو ہوں گے, یہ سیفٹی مینیجر کا کام بنتا ہے کہ اس کے سٹینڈرڈ پہ بات کرے, وہ ان کے کنٹرول میئرز کے حوالے سے ڈسکس کرے. To recommend control measures and advise on the standard of PPE issued to employees. Immediately contact the director responsible for health and safety if situations are found. مطلب یہ ہے کہ جب وہ سمجھتا ہے کہ چیزیں اب میرے ہاتھ سے باہر ہیں, میں نہیں کر سکتا, تو بجائے اس کے کہ وہ چیزوں کو غلط کرے یا پورے مینجمنٹ سسٹم کو یا پورے بزنس کو ایون اسٹیک پہ لے جائے, تو اس کو بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے رسپانسبل ڈائریکٹر سے بات کریں کہ یہ چیزیں میں لیک کر رہا ہوں, ان چیزوں میں مجھے پرابلم آ رہی ہے, تو ان چیزوں میں مجھے ہیلپ کیا جائے. دین ٹو کیری آؤٹ انویسٹیگیشن انٹو آل ایکسیڈنٹ اینڈ نیئر مس انسیڈنٹس, اس کے اندر اس کا ہونا لازمی بات ہے. وہ فرنٹ لائن مینیجر ہے, اس کو چاہیے کہ وہ تمام تر انسیڈنٹ اور ایکسیڈنٹ کی انویسٹیگیشن کے دوران وہاں پر موجود ہو. اب آ گیا مینیجرز, ہیڈز آف ڈپارٹمنٹ, انہوں نے کیا کرنا ہے. وہ آپ کا نمبر 1 سیم ہے, انڈرسٹینڈ اینڈ امپلیمنٹ دا کمپنی سیفٹی پالیسی, کہ کمپنی کی سیفٹی پالیسی کیا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے, اور اس کو امپلیمنٹ کرے بھی. اپریشیٹ دا ریسپانسبلٹیز آف پرسنل انڈر دیئر اتھارٹی, ٹھیک ہے, اس کی اتھارٹی میں جو لوگ ہیں ان کی رسپانسبلٹیز کو اپریشیٹ کرے, ان پرسنل ڈبل این ای ایل پرسنل ملازمین کو ان کو گائیڈ کرے, ان کو اپریشیٹ کرے تاکہ وہ مزید بہتر طریقے سے پرفارم کر سکیں. کنڈکٹ رسک اسسمنٹ آن ایکٹیویٹیز ود ان دیئر ڈپارٹمنٹ. پرووائڈ ریٹن انسٹرکشنز آف ورک میتھڈز آؤٹ لائننگ پوٹینشیل ہیزارڈ اینڈ پریکاشن اینڈ انشور دے آر کمپلائڈ ود. اب اس میں کیا ہے کہ ریٹن انسٹرکشن دے ورک میتھڈ کی, تاکہ پتہ چل سکے کہ ورک پلیس کے اندر جتنے بھی پوٹینشیل ہیزارڈز ہیں, پریکاشنز ہیں, ان کو کس طرح سے وہ جو ہے اوائڈ کر سکتا ہے. انشور ایکسیڈنٹ اینڈ نیئر مس رپورٹنگ پروسیجرز آر انڈرسٹوڈ. انشور آل امپلائیز اینڈ سب کانٹریکٹرز آر سوٹیبلی ٹرینڈ. کمپیٹنٹ, کمپیٹنسی بہت بڑا فیکٹر ہے ہر لیول کے اوپر, آپ کو یہ میک شور کرنا ہی کرنا ہے. Ensure the statutory notices, the safety policy, insurance certificate and the names of appointed first aiders are displayed and maintained in prominent locations, تاکہ ہر بندے کو پتا ہو کہ فلاں بندہ اگر یہ کام کر رہا ہے, یا ہماری پالیسی کیا کہہ رہی ہے, یا ہمیں نوٹسز کیا ہیں, اس کے مطابق ہم نے پرفارم کیسے کرنا ہے, اپوائنٹڈ ہم میں سے کون ہے,
تاکہ جب بھی ضرورت پڑے، جیسی ضرورت پڑے، وہ اس کو پراپرلی وہاں پر اس ورک پلیس کے اندر پرفارم کریں. Ensure that all new employees in the company are provided with a copy of the policy statement. یہ کوشش کی جائے تو زیادہ بہتر ہے کہ جو پالیسی سٹیٹمنٹ ہے اس کو ہر امپلائی کے ساتھ شیئر کیا جائے تاکہ اس کو پتا ہو کہ کلیئر رولز اینڈ ریگولیشنز کیا ہیں. اب آگے جی سب کانٹریکٹرز. all subcontractors must comply with the aims of the policy as a condition of their subcontract. وہ جو کانٹریکٹ ہو گیا ان کا، اس کے نتیجے میں انہوں نے کیا کرنا ہے کہ تمام تر چیزوں کو پالیسی کی منوان تسلیم کرنا ہے، ان کے اوپر implementation اس کے مطابق کرنی ہے. Subcontractors will at pre-contract meetings or other times as may be stipulated submit assessment, test certificates and method statement to comply with statutory requirement. کہ جب بھی کسی میٹنگ ہے، پری کانٹریکٹ میٹنگ ہے یا ہائر کر رہے ہیں یا اس طرح سے ہے، تو اس میں وہ ساری چیزیں دے گا کہ جو بھی اسسمنٹس ہیں، سرٹیفکیٹس ہیں، یہ ساری چیزیں وہ سبمیشن کرائے گا، کیونکہ اسی کے بیہاف پر ایک کلائنٹ اس کو کانٹریکٹ دے گا، اس کو کام اسائن کرے گا. All subcontractors and their employees must respond to and promptly comply with any instructions issued by the employer where its affect health and safety. Operator certificates of competence and test certificate for the various types of plant and equipment to be used will be presented to site management before the operation commences. مطلب کہ جتنی بھی وہاں پر آپ کی مشینری یوز ہو رہی ہے، پلانٹ میں اکوپمنٹ یوز ہو رہا ہے، وہ سارے کا سارا کیا ہے، اس کی مینٹننس سرٹیفکیٹ، اس کے ٹیسٹ سرٹیفکیٹ، ٹیسٹنگ سرٹیفکیٹ، یہ تمام تر چیزیں اس کی وہ پریزنٹ کرے گا جب بھی سائٹ مینجمنٹ اس سے پوچھے گی. Every subcontractor will be responsible for providing his employees with all necessary personal protective clothing and equipment. PPE provide کرنا responsibility ہے اس کی. All portable tooling and other plant and equipment will be maintained. Any hired ride on plant will only be operated by persons appointed as being competent and where applicable certificated. مطلب آپ کے پاس کوئی بھی ایسی چیز ہے جس کو ہائر کر کے لایا گیا ہے تو اس کو وہی بندہ آپریٹ کرے گا جو بندہ اپوائنٹڈ ہے یا اس کے لیے کمپیٹنٹ ہے یا اس کے پاس ایپلیکیبل سرٹیفکیٹ موجود ہے. all employees کی جب بات کی جاتی ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ سب کچھ ٹاپ مینجمنٹ کرے، سب کچھ ڈائریکٹرز کریں، سب کچھ سیفٹی مینیجرز کر لیں، اپنا سپروائزرز اپنا کردار ادا کریں، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس اپنا کردار ادا کریں، سب کانٹریکٹرز اپنا رول پلے کریں، تو صرف اور صرف ان پہ ذمہ داری نہیں ہے بلکہ امپلائیز بھی آپ کے جو ہیں وہ اتنے ہی اس کے لیے رسپانسیبل ہیں. کیسے؟ آل امپلائیز، اب تمام تر امپلائیز، کیونکہ انہوں نے سب سے زیادہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس سارے پلان کو امپلیمنٹ کرنا ہے ڈیورنگ دا ورک، تو وہ آل امپلائیز میں ہمارے پاس آتا ہے. کیری آؤٹ اسائن ٹاسک اینڈ ڈیوٹیز ان اے سیف مینر. ان کا کام بنتا ہے کہ وہ تمام تر کام جو ان کو بتایا گیا ہے، جو ان کی ڈیوٹیز میں ہے، ان کو وہ سیف مینر میں پرفارم کریں، محفوظ طریقے سے کام کو سر انجام دیں. if aware of any unsafe practice or condition or if in any doubt about the safety of any situation consult their supervisor. اگر کسی جگہ پہ ان کو انسیف، غیر محفوظ پریکٹس ملتی ہے، کنڈیشن ملتی ہے یا انہیں ڈاؤٹ ہوتا ہے تو فوری طور پر ان کو چاہیے کہ وہ اپنے لائن سپروائزر کو جو ہے اس سے کنسلٹ کریں، اس سے ہیلپ لیں اس کے اندر کہ اس کو کیسے اوور کم کیا جا سکتا ہے. Obtain and use the correct tools, equipment for the work. Ensure that all guards are securely fixed and that all safety equipment and personal protective clothing equipment provided are used. مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو مینیجرز نے، ٹاپ مینجمنٹ نے، سیفٹی آفیسرز نے تمام طرح کے گارڈز دے دیے ہیں تو وہ سیکیورلی فکسڈ ہونے چاہیے، یا سیفٹی اکوپمنٹ دی گئی ہے تو اب آ کے باری باری جو ہے وہ امپلائر نہیں پہنائے گا. ورکر کی، آل امپلائی جنرل ورکر کی رسپانسبلٹی ہے کہ جو پی پی ایز پرووائڈ کی گئی ہیں، جو سیفٹی گارڈ اس کی اکوپمنٹ پہ اپلائی کیے گئے ہیں، وہ ان کو پراپرلی یوز کرے. not to operate any plant or equipment unless authorized. جب تک آتھرائز نہیں ہے کسی بھی پلانٹ
یا اکوپمنٹ کو وہ آپریٹ نہ کرے. ٹو رپورٹ اینی ایکسیڈنٹ نیئر مس ڈینجرس اکرنس اور ڈینجرس کنڈیشن ٹو دیئر لائن مینجمنٹ. ٹو سوئچ آف اینڈ سیکیور ان اٹینڈڈ پلانٹ اور اکوپمنٹ. جو بھی ان اٹینڈڈ پلانٹ اور اکوپمنٹ اس کو سوئچ آف رکھے, اس کو سیکیور رکھے, تاکہ کسی بھی ان آتھورائز پرسن کے انٹریکشن سے چیزیں وہاں پر کسی ایکسیڈنٹ یا انسیڈنٹ کا سبب نہ بن جائیں. ٹو اوائڈ improvised arrangements and suggest safe ways of eliminating hazard. اور جتنی بھی اوائڈ کریں امپرووائز جو ارینجمنٹس ہیں اور سیف وے آف ایلیمنیٹنگ ہیزرڈ جو ہے وہ سجیسٹ کریں اپنے سپروائزر کو. ناٹ ٹو پارٹیسپیٹ ان ہارس پلے اور پلیس فیلو امپلائیز ان ڈینجر بائی دیئر ایکشن. کسی بھی طرح کی وہاں پر ایسی ہارس پلے نہ کریں, وہاں پر کوئی ایسی ایکٹیویٹیز نہ کریں کہ ان کے فیلو امپلائی کسی بھی طرح کے ڈینجر میں آ جائیں, کسی بھی طرح کے پرابلم میں آ جائیں, ان کے کسی بھی اقدام کی وجہ سے وہ یا ان کے ساتھ کام کرنے والوں میں سے کوئی بھی کسی بھی طرح کی مصیبت کا شکار ہو جائے. اب جی ایلیمنٹ نمبر 3 کے حوالے سے پہلی گروپ ڈسکشن ہے. گروپ ڈسکشن بیسیکلی آپ کی اسائنمنٹ ہے. اس میں آپ نے کرنا کیا ہے, آؤٹ لائن سم آف دی آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی رولز اینڈ رسپانسبلٹیز آف. یہ آپ نے یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں, لیکن بہتر یہ ہے آپ اس کو سرچ کریں, فائنڈ آؤٹ کریں, اور اس کے بعد اس کی باقاعدہ اسائنمنٹ بنا کے یا تو مجھے واٹس ایپ کیجیے یا مجھے ای میل کر دیں, تاکہ مجھے یہ معلوم ہو کہ جو لیکچرز آپ کو ڈلیور کیے جا رہے ہیں آپ کی ان سے کتنی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے. اس میں آؤٹ لائن سم آف دی آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی رولز اینڈ رسپانسبلٹیز میں ایک تو امپلائر کے کیا ہیں, پھر سیفٹی مینیجر کے کیا ہیں, اور ورکر کے کیا ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے دا کانسیپٹ اینڈ سگنیفیکینس آف سیفٹی کلچر. کہ اب سیفٹی کلچر کا کانسیپٹ کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے, اس کی سگنیفیکینس کیا ہے, یہ کس طرح سے آپ کے مینجمنٹ سسٹم کے اندر جو ہے وہ آپ اس کو مینجمنٹ سسٹم کے اندر لے کے چلتے ہیں, اور یہ کس طرح سے آپ کے مینجمنٹ سسٹم کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. کلچر بلڈنگ ٹپس. اب آپ اگر ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا ایک پازیٹیو کلچر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کچھ کلچر ہیلتھ اینڈ سیفٹی کلچر بلڈنگ ٹپس ہیں. سب سے پہلے ڈیفائن سیفٹی رسپانسبلٹیز, تاکہ ہر بندے کو معلوم ہو کہ میری جو رسپانسبلٹیز ہیں یہ کہاں تک ہیں, میری رسپانسبلٹیز کیا ہیں, میری رسپانسبلٹیز کی لمیٹیشنز کیا ہیں. دین شیئر یور سیفٹی ویژن. انفورس اکاؤنٹیبلٹی. انفورس اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے کہ جس کو رسپانسبلٹی دی گئی ہے اس سے پھر چیزوں کے بارے میں پوچھا بھی جانا چاہیے کہ فلاں کام آپ کو اس طرح سے بتایا گیا, اس طرح سے کرنے کو آپ نے کس حد تک کمپلائنس کی ہے. پرووائڈ ملٹیپل آپشنز. آپ ایک سے زیادہ چیزیں دیں, ایک سے زیادہ طریقوں سے کنٹرول کرنے کی چیزیں بتائیں, تاکہ ریجڈ نہ ہو آپ کا جتنا مینجمنٹ سسٹم ہے. رپورٹ رپورٹ رپورٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کسی بھی طرح کا آپ کام کرتے ہیں تو اس کو آپ نے رپورٹ لازمی کرنا ہے, کیونکہ جب تک آپ رپورٹ نہیں کریں گے ریکارڈ نہیں آئے گا, جب تک ریکارڈ نہیں ہوں گی چیزیں تو امپروو نہیں ہو سکتی ہیں. ریبلڈ دا انویسٹیگیشن سسٹم. بلڈ ٹرسٹ. بلڈ ٹرسٹ کس طرح سے کہ آپ امپلائیز کو یہ بتلائیں, انفورس کرتے ہوئے یہ بتلائیں کہ یہ تمام تر چیزیں اس کی بہتری کے لیے. اس کے علاوہ وہ جو بھی رپورٹنگ کرے گا وہ صرف اس سسٹم کی بہتری کے لیے, کسی بلیم کلچر کا حصہ نہیں ہے, نہ ہی کسی کو اس کے لیے سزاوار یا سزا دینا صرف مقصود نہیں ہے, بلکہ چیزوں کو یا ورک پلیس کو سیف وے میں چلانے کے لیے سب کچھ ہے. سیلیبریٹ سکسیس. اور جب کبھی آپ جس طرح اکثر دیکھتے ہیں آرگنائزیشنز کے اندر ہوتا ہے کہ 1 million hours without any injury, 1 lakh hours without any injury or accident like this, تو یہ سیلیبریٹ کریں اور اس میں جو بہتر اچیومنٹ ہیں ان کو کوئی ریوارڈ دیں, تاکہ لوگوں کا انٹرسٹ جو ہے وہ ڈیولپ رہے. لوگ سیفٹی کو اس لیے امپلیمنٹ نہ کریں کہ صرف ان کے خلاف انفورسمنٹ ایکشن ہونا ہے, بلکہ وہ اس لیے کریں کہ وہ بھی کل کو کسی بھی جو سکسیس سیلیبریشن ہے اس کا پارٹ بن سکیں. ریلیشن شپ بٹوین سیفٹی کلچر اینڈ پرفارمنس. اب سیفٹی کلچر جو ہے اور پرفارمنس کے درمیان ریلیشن شپ کیا ہے؟ بہت اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے. اس کی ریزن یہ ہے
کہ سیفٹی کلچر ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہے آپ کی ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم پرفارمنس کا. آپ کے ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم تب پرفارم کرے گا جب آپ کا سیفٹی کلچر پازیٹیو ہوگا. اگر آپ کا یہی سیفٹی کلچر نیگیٹو ہے تو یہ آپ کی پرفارمنس کے اوپر بہت برے طریقے سے اثر انداز ہو سکتا ہے. کی اسپیکٹس آف این افیکٹو کلچر. اب افیکٹو کلچر کے کیا کی اسپیکٹس ہیں؟ مینجمنٹ کمٹمنٹ, ویزیبل مینجمنٹ, گڈ کمیونیکیشن بٹوین آل لیولز آف امپلائی اینڈ انسپیکشن. آگے آتا ہے انڈیکیٹرز یوز ٹو اسیس سیفٹی کلچر. اب وہ کون کون سے انڈیکیٹرز ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے, جن کو شمار کرتے ہوئے ہم اسیس کر سکتے ہیں کہ آرگنائزیشن کا جو کلچر ہے وہ نیگیٹو ہے, وہ پازیٹیو ہے, وہ کس طرح سے کام کر رہا ہے. لیڈنگ انڈیکیٹر میں آتا ہے پرو ایکٹیو ان نیچر. پرو ایکٹیو ان نیچر کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو کس طرح سے پرفارم کریں کہ کچھ بھی ہونے سے پہلے ہم وہ اقدامات کر سکیں. Include safety initiatives are reported activities. Leading indicators can include safety training, behavioral audits, safety audits, toolbox talks, near misses, participation in safety committee, equipment, machinery maintenance, hazard identification and risk assessment. Lagging indicator کیا ہوں گے جی؟ Measurement that include data from the past, include incidents and accident statistics. Example of lagging indicator: injury frequency and severity, lost work days, کام کے دن کتنے ضائع ہوا ہے, HSA hazard safety analysis report reportable incident کتنے تھے. اس کے بعد آپ کے health and safety assessment کے employees compensation cost کیا تھی اور chemical release وغیرہ یہ ساری چیزیں آتی ہیں. اس کے بعد human factors which influence safety related behavior, کہ سیفٹی ریلیٹڈ بیہیویئر کو وہ کون سے عناصر ہیں, وہ کون سے انسانی عناصر ہیں جو اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. تو وہ تین ہیں: آرگنائزیشنل فیکٹرز, جاب فیکٹرز اور انڈیویجول فیکٹرز. اب ہم ان فیکٹرز کو الگ الگ پہلے ڈسکس کرتے ہیں. آرگنائزیشنل فیکٹرز کی اگر ہم بات کریں تو مینیجنگ آرگنائزیشنل چینج, ان کا پرپز کیا ہے کہ یہ جو آرگنائزیشنل چینج ہے اس کو مینیج کرتے ہیں. کی پرنسپلز آف مینیجنگ آرگنائزیشنل چینج: دی ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ افیکٹس آف اے پروپوز چینج آن دا کنٹرول آف ہیزرڈ شوڈ بی آئیڈینٹیفائڈ اینڈ اسیسڈ. کہ جو بھی چینج ہے کہ ہم نے پروپوز کیا ہے کہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ افیکٹ ہیں, کہ ہم نے کہا کہ بھئی اب چیزیں اس طرح سے ہونی چاہیے, تو جیسی وہ چینج آئے گی تو اس چینج کے نتیجے میں بھی آپ کو جو ہیزرڈس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور اسیس کرنا ہے. میجر ایکسیڈنٹ ہیزرڈ سائٹس should aim for higher reliability in their planning and decision making. جو میجر ایکسیڈنٹ ہیں ہیزرڈ سائٹس کے اوپر, ان کے اوپر آپ کا زیادہ ریلائی ہوگا, آپ پلاننگ ان کے مطابق کریں گے اور ڈیسیجن بھی ان کے مطابق لیں گے. اگر آپ مائنر ایکسیڈنٹس کو سامنے رکھ کے کریں گے تو ایک ہی میجر ایکسیڈنٹ ہوگا اور وہ تمام تر مائنر ایکسیڈنٹ سے بچنے کی جو ارینجمنٹس ہیں ان کو اڑا کے چلا جائے گا. اوائڈ ٹو مینی simultaneous changes which may result in inadequate attention. مطلب بہت بار ایک ہی سیریز میں بار چینجز نہ کریں, اس سے رزلٹ نہیں نکلے گا بلکہ ایک کنفیوژن کا شکار ہو جائے گی تمام تر آرگنائزیشن. آرگنائزیشنل چینج شوڈ بی پلانڈ ان اے تھورو, سسٹمیٹک اینڈ ریئلسٹک وے. آرگنائزیشنل چینج صرف ایک دن کے لیے, 2 دن کے لیے, 1 مہینے کے لیے نہیں ہوں گی, بلکہ ایک ٹائم اس کو آپ دیں گے اور وہ تھورو ہو, اس میں ہر ایک چیز کو کنسیڈر کیا جائے. ایسا نہ ہو کہ آپ چینج کرنے کے بعد سوچیں نہیں ہم نے یہ تو سوچا ہی نہیں تھا. تو سسٹمیٹک ہونا چاہیے اور ریئلسٹک وے, جو ایک چیز آپ کو پریکٹیکلی نظر آ رہی ہے کہ یہ ہو جائے گی. کی پرنسپلز آف مینیجنگ آرگنائزیشنل چینج, یہ بیسیکلی مینیجنگ آرگنائزیشنل چینج ٹیکنیکلی یہاں پر جو چینج مینجمنٹ ہے اسی کی بات کی جا رہی ہے. 2 aspects of the change need risk assessment, risk and opportunities resulting from the change and risk arising from the process of change. Consult with staff including contractors before, during and after the change. آپ کنسلٹ کریں کنٹریکٹر سے اس سے پہلے, جب کر رہے ہو تب اور بعد میں, تاکہ پتہ چل سکے جو ہم نے چینج کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے ارینجمنٹس کیے تھے وہ ہمارے کتنے افیکٹو ہیں. Ensure that all key tasks and responsibilities are identified.
provide training and experienced support supervision for staff with new or changed roles, consider reviews of plans and assessments by independent internal or external experts. Remember that change can happen even to apparently static organizations. Example, the effect of an aging workforce. अब आप उसमें देखेंगे कुछ चीज़ें हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टैटिक या इस तरह से हमारी नहीं चलनी चाहिए, जिस तरह इफेक्ट ऑफ एन एजिंग वर्क फोर्स, मतलब कि जो वर्क फोर्स है वो सारी बूढ़ी हो रही है, तो आप सारी को भी नहीं चेंज कर सकते हैं, बल्कि आपको स्टेप बाय स्टेप नए लोगों को मौका देना पड़ेगा और पुराने लोगों से उनको साइडलाइन करना पड़ेगा, लेकिन उनकी जो सर्विसेज हैं उसके साथ उनको बेनिफिट्स देने हैं, उनको रिवार्ड्स देने हैं, वो सारी चीज़ें आप देखेंगे. ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. The largest influence on safety culture are management commitment and style, employee involvement. कि आपकी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में ये चीज़ें जो हैं ये ज़्यादा असरअंदाज होती हैं. एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट कितनी है, ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटेंस कितनी है, मतलब ट्रेनिंग प्रोवाइड अगर लैग कर रहे हैं प्रोवाइड कितनी की गई है, और सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय सिलेक्शन जब हो रही थी आपके इम्पर्सनल्स की, एम्प्लॉयज़ की, तो वहाँ पर कॉम्पिटेंस किस तरह से मेक श्योर की गई है. कम्युनिकेशन क्या है, वन वे है, टू वे है, किस तरह से बातचीत हो रही है और आपस में किस तरह से चीज़ों को एक्सचेंज किया जा रहा है. कंप्लायंस विद प्रोसीजर्स, कि आप प्रोसीजर्स के मुताबिक कंप्लायंस के लॉ को कैसे फॉलो करें. एंड ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग. ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड 3 अदर इश्यूज, लीडरशिप, बिहेवियरल सेफ्टी एंड लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन. ये आपके 3 इश्यूज हैं. एक तो ये कि अगर लीडरशिप आपकी कमिटेड नहीं है, आपकी लीडरशिप जो है उसके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, उसके अंदर एम्पावरिंग द सबऑर्डिनेट्स नहीं है, या बिहेवियरल सेफ्टी, लोगों के मसाइल हैं कि लोगों को पता होने के बावजूद, वर्कर्स को, जनरल वर्कर्स को पता होने के बावजूद वो चीज़ों को बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं. अनसेफ एक्ट्स हैं, अनसेफ बिहेवियर्स हैं जिनकी वजह से एक्सीडेंट या इंसिडेंट हो रहे हैं. लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं जो अभी इस फेज़ में हैं कि वो पूरी तरह से चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती हैं, वो लैग करती हैं, वो ट्रेनिंग में लैग करती हैं, वो सुपरविजन में लैग करती हैं, क्योंकि अभी तक वो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो लर्न कर रहा है, चीज़ों को सीख के अभी आगे बढ़ रहा है. की प्रिंसिपल और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. अब क्या क्या प्रिंसिपल हैं इसके. अ कल्चर चेंज प्रोसेस कैन टेक सेवरल ईयर्स. अंडरस्टूड है, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल से कुछ नहीं होगा. एक आपको स्पेसिफाइड टाइम देना पड़ेगा, एक आप ये कह सकते हैं कि मुनासिब वक्त देना पड़ेगा, एक सूटेबल वक्त देना पड़ेगा, एक बाकायदा एक आपको टाइम फ्रेम देना पड़ेगा. उसी सूरत में चीज़ें आपके सामने बेहतर तरीके से आएंगी. अ गुड स्टार्टिंग प्लेस इज़ टू मेजर योर एग्जिस्टिंग सेफ्टी कल्चर. ये अंडरस्टूड है. आप ये देख लें कि आप किस जगह पे खड़े हैं. जिस हमने सेफ्टी प्लान में पहले ये डिस्कस किया कि हमें ये तो मालूम होना चाहिए कि हम किस जगह पे खड़े हैं और हमने किस जगह पे पहुंचना है. एज अ फर्स्ट pass you could make use of the questions in the human factors toolkit with your employees. Remember that any set of measurement is only a starting point. ठीक है कि वो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है. अगर आप कोई मेजर कर रहे हैं, ह्यूमन फैक्टर है, टूल बॉक्स टॉक कर रहे हैं, उनसे क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्वेश्चनरी फिल कर रहे हैं, फीडबैक, ये बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है. अभी आपको चीज़ें लेके डेवलप करके आगे चलना है. Organizations have had very positive results from focusing on specific issues such as safety, leadership, competence or procedure. ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर अगर बाकायदा तौर पर फोकस किया जाए तो सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम या जो सेफ्टी का ऑर्गेनाइजेशन का जो सेफ्टी कल्चर है उसको बहुत बेहतर तरीके से हम चला सकते हैं. उसमें क्या है, सेफ्टी लीडरशिप क्या है और उसकी कॉम्पिटेंस जो है वो क्या है, और कॉम्पिटेंस बेहतर कैसे की जा सकती है, प्रोसीजर्स क्या हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं. मैनी ऑर्गेनाइजेशंस यूज थर्ड पार्टीज टू हेल्प मेजर एंड चेंज देयर कल्चर. ये बात कर रहा है थर्ड पार्टी ऑडिट्स की, जिसमें जो आपने चीज़ बेंचमार्क की है या जो आपने बेस लाइन ली है उसके मुताबिक थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशंस ऑडिट परफॉर्म करती हैं ताकि मालूम हो सके कि ऑर्गेनाइजेशन किस जगह पे खड़ी हैं. सीनियर मैनेजर शुड बी प्रिपेयर्ड टू हैव देयर ओन परसेप्शन. और सीनियर मैनेजर बिल्कुल प्रिपेयर्ड होने चाहिए, अप टू डेट नॉलेज उनका होना चाहिए
تاکہ وہ جسٹ ورکر کے فیڈ بیک پہ نہ چل رہے ہوں بلکہ ان کو باقی انڈسٹری کا بھی معلوم نہ ہو تاکہ وہ اپنی پرسیپشنز بلڈ اپ کر سکیں اس بہتری کے لیے. سپرویژن کی پرنسپل ان سپرویژن کیا ہے؟ اسیس یور کرنٹ سپروائزری ارینجمنٹس کہ آپ نے کیا کیا ورکر کے لیے کیا ہوا ہے, آپ ان کو سپروائز کیسے کر پائیں گے. سلیکٹ دا رائٹ پیپل فار دا جاب, انشور ریلیونٹ انڈیویجولز ہیو. اب رائٹ پیپل فار رائٹ جاب یہ بہت زبردست ٹیکنیک ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ صحیح سمت میں آگے بڑھنے میں یہ بہت زیادہ لازمی ہے. The necessary skills and aptitude, a thorough understanding of local hazards and control measures, the experience and credibility to gain respect from other, provide adequate supervision for contractors and other third parties, support supervisors, self-managed teams in their roles and responsibility, ensure relevant individuals have the time and the opportunity. اب مطلب کہ آپ کے پاس ریلیونٹ انڈیویجولز, آپ اگر آرگنائزیشن میں لوگوں کو انجیکٹ کر رہے ہیں تو وہ ریلیونٹ ہونے چاہیے اور ان کا پاس پراپر ٹائم اور جو اپرچونٹی ہے وہ پراپر دی جائے. ایسا نہیں کہ 10 دن 5 دن کے اوپر آپ ان سے رزلٹ مانگیں, ایسی پاسبلٹی نہیں ہوگی. میئر آڈٹ اینڈ ریویو آل اسپیکٹس آف سپروائزری پرفارمنس. سیفٹی کریٹیکل کمیونیکیشن. کریٹیکل کمیونیکیشن سے مراد ہم یہ لیتے ہیں کہ جو چیزیں بائی لا, جو چیزیں نیچر آف ورک پلیس کی وجہ سے ہمارے اوپر لازم ٹھہر جاتی ہیں, مطلب جو کام ہمیں لازم و ملزوم ہو جاتا ہے اور اس میں ہمارے پاس جو چیزیں ہیں وہ جو ہیں وہ کریٹیکل ہیں, ہمیں چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے, ان کو کمیونیکیٹ کرنا پڑتا ہے, ان کو ایڈریس کرنا پڑتا ہے. ان کو ایڈریس کرنے کے لیے جو کمیونیکیشن ہے وہ پھر کس طرح سے ہم لے کے چلیں گے. آئیڈینٹیفائی ہو نیڈس ٹو کمیونیکیٹ اینڈ واٹ دیئر کمیونیکیشن نیڈس آر. کہ ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ ہمیں کیا چیز کس کو کمیونیکیٹ کرنی ہے. اگر ہم irrelevant انفارمیشن کمیونیکیٹ کریں گے تو کل کو جب اسی گروپ آف پیپل کو ریلیونٹ کمیونیکیٹ کی جائے گی تو وہ یہی سمجھیں گے یار یہ تو پچھلی بار یوں بات کی تھی اب یوں. تو ان چیزوں کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. آپ نے جس کو جس طرح کی کمیونیکیشن ریکوائرڈ ہے وہ آپ نے اس کو دینی ہے. کمپنیز شوڈ کنسیڈر دا میڈیم, ایگزامپل فیس ٹو فیس پروسیجر, ریڈیو اینڈ میتھڈ, ایگزامپل ریٹن. مطلب کمیونیکیشن مینز جو ہیں, جو میڈیم ہے وہ ریٹن کمیونیکیشن ہو سکتی ہے, وہ وربل ہو سکتی ہے, وہ گرافیکل ہو سکتی ہے. اٹ ڈپینڈس کہ کس طرح کی ضرورت ہے ورکر کو. کنسیڈر ٹریننگز آف کی کمیونیکیشن, ایگزامپل ڈرا اٹینشن ٹو ہیزرڈس before people are required to carry out tasks. Language should be appropriate to the workforce. یہی انڈرسٹوڈ ہے کہ جو لینگویج بیریئر ہے اگر وہاں پر تو ہر ایک بندے کو اس زبان میں سمجھایا جائے جو اس کے لیے آسان ہے. اینڈ یوز appropriate terminology. appropriate terminology اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہو لیکن اس ٹرمینالوجی کے حوالے سے آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے, آپ نے ایجوکیٹ کرنا ہے تمام تر لوگ جو اس کے اندر موجود ہیں ورک پلیس کے. Highlight safety critical steps in procedure and draw attention to them in training. If it is really important to get a message across, consider using 2 or more methods, media of communication, example written backup of a verbal communication. آپ سمجھتے ہیں کہ بہت امپورٹنٹ میسج ہے اور اس کو ہم نے براڈ کاسٹ کرنا ہے, اس کی تشہیر کرنی ہے, تو اس کو آپ نے وربل کمیونیکیٹ کرنے کے بعد ریٹن فارم میں بھی کر دینا ہے تاکہ اس کی جو امپورٹنس ہے وہ قائم رہے. ریمبر دیٹ پوٹنگ سائنس اپ از ناٹ اے سبسٹیٹیوٹ فار کمیونیکیٹنگ تھو اٹ میں بی پارٹ آف اٹ. مطلب کہ آپ جو سیفٹی سائنس وغیرہ لگا دیں وہ لگا دیں, وہ مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ یہ کہہ دیں کہ سیفٹی سائنس ہی انف ہوں گے تو یہ آپ کی ایک غلط فہمی ہے, یہ آپ کی ایک بیڈ پریکٹس ہے. اس سے آپ کبھی بھی کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے ہیں. آپ جتنی اچھی بھی سائنیج کر لیں باوجود اس کے آپ کو وربل اور ریٹن کمیونیکیشن کی ضرورت اپنی جگہ باقی رہتی ہے. ہیومن فیکٹرز, اسٹافنگ لیول اینڈ ورک لوڈ. اسٹافنگ لیول کیا ہے؟ ہیونگ دا رائٹ نمبر آف رائٹ پیپل ان دا رائٹ پلیس ایٹ دا رائٹ ٹائم. یہ بڑا لازمی کام ہے کہ آپ جتنے لوگ جس جگہ پہ اور جتنے نمبر میں اور جس ٹائم پہ ریکوائرڈ ہیں آپ وہ سارے کے سارے وہاں پر دیں تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہم کم ہے اور کام اتنا ہے اور پھر اس میں وہ شارٹ کٹس لیں گے اور سیفٹی آپ کی سب بھول آ جائے گی. ورک لوڈ ہو سکتا ہے. کی پرنسپلز ان ورک لوڈ کیا ہیں؟ پرفارمنس کین بی افیکٹڈ بائی ورک لوڈ بینگ ٹو ہائی اور ٹو لو. پرفارمنس افیکٹ ہو سکتی ہے ورک لوڈ سے اگر بہت زیادہ یا بہت زیادہ کم ہے. ورک لوڈ کین ڈرفٹ اوور ٹائم ایز اے نیو ایکٹیویٹیز آر ایڈڈ گریجولی. وہ آپ کا جو ورک لوڈ ہے وہ زیادہ ہوتا جائے گا, ٹھیک ہے, وہ اوور ٹائم کی طرف چلا جائے گا. کیوں؟
اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ آپ نے نیو ایکٹیویٹیز اس میں ایڈ اپ کر دی. انشور دیٹ ورک لوڈ ہیز بین اسیسڈ فار ایمرجنسی سچویشن ایز ویل ایز فار نارمل آپریٹنگ اسٹیڈی اسٹیٹ کنڈیشن, مطلب کہ عام حالات میں آپ کیسے پرفارم کر سکتے ہیں, کیسے ورک لوڈ کو ہینڈل کر سکتے ہیں, اور اگر ایمرجنسی سچویشن ہوگی تو اس میں آپ کیسے اس کو پرفارم کریں گے. کنسیڈر دا ہول ٹیم اینڈ ویدر ٹاسک کین بی ری ڈسٹریبیوٹیڈ بٹوین ٹیم ممبرز اور شیف. آپ نے پوری ٹیم کو لے کے چلنا ہے تاکہ کام بہتر طریقے سے پرفارم ہو. اگر آپ انڈیویجولز کے اوپر جائیں گے تو ایک انڈیویجول کی غیر موجودگی کی وجہ سے مائٹ بھی پاسبلٹی ہے کہ پورے کا پورا جو کام ہے وہ رک جائے. نیکسٹ کی پرنسپل ان ورک لوڈ میں مزید آگے یہ آئے ہیں تو انشور that workload assessment considers visual input, consider not just the number of personnel but how are they being utilized, set clear roles and responsibility in ensuring that staff are clear on their priorities. Some tasks may be reallocated from humans to machine, computers or vice versa. بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جن کو آپ مینول سے نکال کے مشین کے اوپر یا ٹیکنالوجی کے اوپر لے آتے ہیں. کنٹریکٹرز کیا کریں گے جی؟ کنٹریکٹرز کی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ کنٹریکٹر کی سلیکشن سے لے کے کہ کنٹریکٹر کے کام ختم کرنے تک کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم آبزرو کریں گے, جن کو ہم امپلیمنٹ کریں گے, امپلیمنٹ کے بعد آبزرو کریں گے تاکہ ورک پلیس کے اوپر کنٹریکٹر کی وجہ سے بھی کوئی بڑا حادثہ نہ ہو اور ورک پلیس آپ کی سیفلی چلتی رہے. کی پرنسپلز ان کنٹریکٹرائزیشن. نمبر 1 سلیکشن انکلوڈنگ ریسورسز, اکوپمنٹ, نالج اینڈ ایکسپیرینس. جب آپ اس کی سلیکشن کر رہے ہیں تو آپ تمام تر سورسز کو, تمام تر چیزوں کو, اکوپمنٹ کو, اس کے ریسورسز کو چیک کریں گے کہ آیا اس کا پاسٹ ریکارڈ کیا ہے. پھر اس کے اندر بہت ساری چیزیں آپ اس کی جو ہے ایگزامن کریں گے, ڈاکومنٹ ایگزامن کریں گے تاکہ آپ کو چیزیں بہتر سمجھ لگ سکیں. کوآرڈینیشن بٹوین کلائنٹس, کنٹریکٹرز اینڈ سب کنٹریکٹر. ایگزامپل ہو ڈز واٹ, وین اینڈ ہاؤ, کہ کون کیا کرے گا, کلائنٹ کیا کر رہا ہے, کنٹریکٹر کیا کر رہا ہے, سب کنٹریکٹر کیا کر رہا ہے, کسی کی وجہ سے کام میں خلل تو نہیں واقع ہو رہا. انڈکشن ٹو سائٹ رولز, پروسیجر, ہیزرڈز اینڈ ایمرجنسی ارینجمنٹ, ان سے تعارف کرایا جائے گا سائٹ رول کا. سپرویژن پراپر ہونی چاہیے. کمپیٹنس آف کنٹریکٹر, لازمی بات ہے آپ چیک کریں گے ان کے پاس پروجیکٹ سے, ان کے پاس ڈاکومنٹ ریکارڈ سے. اسسمنٹ آف نیو ہیزرڈ انٹروڈیوس بائی دا ایکٹیویٹیز آف ریویو آف دا کنٹریکٹر سلیکشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کنٹریکٹر سلیکشن میں اکثر کوتاہی ہو جاتی ہے یا چیزیں ہم لیگ کر جاتے ہیں تو آپ اس کنٹریکٹر سلیکشن اور مینجمنٹ سسٹم کا ریویو لیں گے تاکہ نیکسٹ ٹائم جو خامیاں, جو چیزیں, جو ڈیفیشنسیز رہ رہی ہیں سلیکشن کے دوران وہ نہ رہیں, آپ ان کے اوپر قابو پا سکیں. نیکسٹ جاب فیکٹرز. Factors to consider that can affect both the individual and the integrity of the whole work system. یہ کچھ فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے انڈیویجول بھی افیکٹ ہوتے ہیں اور جو پورا کام ہے, جو پورا ورک سسٹم ہے, اس کی جو انٹیگریٹی ہے وہ ڈیمیج ہونے کا خدشہ ہے. وہ کیا ہے؟ مسکولر اسکیلٹل ڈس آرڈرز اینڈ مینول ہینڈلنگ, کہ باڈیلی فورس کے اوپر جب کام کریں گے تو مسکولر اسکیلٹل MSDS ہوں گے, ان کے جو ڈھانچہ ہے اس کے اوپر ڈس آرڈر ہوں گے, پینز ہوں گی, انجریز ہوں گی, ورک ریلیٹڈ اسٹریس ہوگی, فٹیگ فرام ورکنگ پیٹرن, شفٹ ورک اینڈ اوور ٹائم کی وجہ سے وہ تھکاوٹ کا شکار رہیں گے اور اس میں غلطیاں ان سے ہو سکتی ہیں. ہیومن فیکٹرز ان ڈیزائن, الارم ہینڈلنگ, انٹرفیسز, پروسیجر, ڈیزائن اینڈ افیکٹونیس. انڈیویجول فیکٹر, پیپل ویری ان مینی ویز, ویری مطلب ڈفرینٹ ہیں بہت ساری چیزوں میں. فزیکلی ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں, کسی کا اسٹرکچر بڑا ہے, کسی کا چھوٹا ہے. مینٹلی ہو سکتے ہیں, کیپیبلٹی نہیں ہے. پرسنالٹی کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ کچھ چیز فزیکلی اتنے اچھے نہیں بھی ہوتے, پرسنالٹی کی وجہ سے وہ بھی آ جاتے ہیں. نالج کا ایشو ہو سکتا ہے اینڈ ایکسپیرینس کا. فزیکل ڈفرینسز آر دا موسٹ آبویس. پیپل ہیو ڈفرینٹ باڈی شیپس اینڈ سائز, ڈفرینٹ لیولز آف اسٹرینتھ اینڈ کیپیبلٹیز. انڈرسٹوڈ ہے. ویژن, ویژن کیا ہے کہ ایک سوچ کیا بتاتی ہے ان کو. Vision, hearing and manual disability can also vary widely and in some cases, example where color vision or visual acuity is important, it is necessary to test people's capabilities. یہ جو اس کی وہ بھی سننے سمجھنے کی اور مینولی اس کے اندر سکت کتنی ہوتی ہے اس ساری کے اندر وہ ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا چیزیں. تو اس کا بہتر حال یہ ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں میں اس کا ٹیسٹ کر لیں کام سے پہلے, اس کی کیپیبلٹیز کا, تاکہ ہمیں کام کے دوران ایسا کوئی پرابلم فیس نہ کرنا پڑے. مینٹل
abilities vary but can only really be assessed accurately using psychological testing. mental کسی کی کیا ability ہے یہ psychological test کے علاوہ ہم نہیں کر سکتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی بھی آرگنائزڈ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ psychological جو ٹیسٹنگ ہے وہ بھی پرفارم کرتی ہیں, which is usually only important where the work is critical and demands that the right people are selected. اور یہ بہت زیادہ اگر آپ کا critical work ہے, بہت زیادہ آپ کا ہائیلی آپ کہہ سکیں کہ کام ایسا ہے کہ اس میں آپ پھر اس طرح سے کرتے ہیں. ادروائز نارمل لوگوں کو بھی جو ایوریج لوگ ہیں ان کو گروم کر کے نارمل آرگنائزیشن ان سے کام کرتی ہیں. پیپل آلسو ہیو ڈفرینٹ پرسنالٹیز which can make a difference to the type of work that they are suited to and may be important where there are specific safety requirement. مطلب لوگوں کے اندر different personalities ہیں, وہ ہر کام کو adopt نہیں کر سکتے ہیں. کچھ لوگ کسی کام کو ان کو سوٹ کرے گا وہ اسی کو پرفارم کریں گے اور اس کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہوگی, کچھ لوگوں کو کچھ ایکسٹرا ریکوائرمنٹس ہوں گی وہ فلفل کی جائیں گی تاکہ وہ اس انوائرمنٹ کے اندر بہتر طور پر پرفارم کر لے سکیں. فائنلی پیپل ہیو ڈفرینٹ نالج اینڈ ایکسپیرینس آن وچ ٹو ڈرا. اور بہت سارے لوگ, تمام تر لوگ جو آپ ایک ٹیم بنائیں گے وہ ایک کیلیبر کے نہیں ہو سکتے, وہ ایک لیول کے نہیں ہو سکتے, تو آپ نے ان کی کیپیبلٹی کو, ان کے نالج کو, ایکسپیرینس کو سامنے رکھتے ہوئے رولز ان کو اسائن کرنے ہیں. ٹریننگ اینڈ کمپیٹنس. کمپیٹنس کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں بہت زیادہ پہلے بھی کہ ٹریننگ اور کمپیٹنس کیا چیز ہے. ادھر اگین تھوڑا سا مزید ڈیٹیل میں ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. کی پرنسپلز ان کمپیٹنس. Competence assurance should be linked to key responsibilities, activities and tasks identified in risk assessment. اب یہ competence assurance اس وجہ سے ہے کیونکہ جب تک آپ competence level چیک نہیں کریں گے, آپ میک شور نہیں ہیں کہ کسی بھی انڈیویجول کی کمپیٹنس کیا ہے, تو آپ کبھی بھی اس کو رسپانسبلٹی ایکٹیویٹی پراپرلی پروویژن جو ہے اس کو آپ کبھی بھی پراپر رسپانسبلٹی یا ایکٹیویٹی یا ٹاسک جو ہے اسائن نہیں کر سکتے. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کی کمپیٹنس کے بارے میں میک شور نہیں ہوتے. Competence assurance system should aim to establish and maintain competence for all those involved in safety related work including managers. اس کا مین مقصد یہی ہے کہ جتنے بھی لوگ سیفٹی کے اندر ہر لیول پہ موجود ہیں ان کو اپنے اپنے لیول کے حساب سے کم از کم ان کی کمپیٹنسی جو ہے وہ موجود ہو ان کے اندر. Training is an important component of establishing competence but is not sufficient on its own. For example, consolidation of knowledge and skills through practice is a key part of developing competency. ٹھیک ہے. اب ٹریننگ جو ہے یہ پارٹ ہے اس کا. کیسے پارٹ ہے؟ کیونکہ ہم کمپیٹنسی کو ریلیٹ کرتے ہیں ٹرم کیٹ, KATE, نالج, ایبلٹی, ٹریننگ اینڈ ایکسپیرینس. اب کیونکہ ٹریننگ اس کے اندر شامل ہے, ایک کی کمپوننٹ ہے, لیکن کمپیٹنس جب ہم کمپیٹنٹ کی بات کریں گے تو اس کے اندر وہ ٹرینڈ ہے. اب جو مزید ٹریننگ کریں گے تو ہم اس کی کمپیٹنس بہتر کر سکتے ہیں, لیکن ہم پہلی بار میں کمپیٹنس اسی کو مانیں گے جس کے اندر یہ چاروں چیزیں موجود ہیں: نالج, ایبلٹی, ٹریننگ اینڈ ایکسپیرینس. Key principles in competence. Competence assurance system should take account of foreseeable work and operating conditions. آپ دیکھیں گے کمپیٹنس ایشورنس کیا کرتی ہے سسٹم کے اندر کہ جتنے فورسیبل ورک ہے, جتنا کام آگے ہونے جا رہا ہے, اینڈ آپریٹنگ کنڈیشنز کیا ہیں, وہ ساری کی ساری میک شور کرے گا, وہ ایشورنس کرے گا کہ یہ سب چیزوں کے اندر یہ بہتر طریقے سے پرفارم کرے. ٹریننگ اینڈ کمپیٹنس اسسمنٹ میتھڈز شوڈ بی اپروپریٹ to the hazard profile of the task being undertaken. جو ٹریننگ اور کمپیٹنس اسسمنٹ میتھڈ ہیں وہ اپروپریٹ ہونے چاہیے کہ جو میتھڈ ہے جو ان کو سلیکٹ کر رہا ہے, جو ان کی ٹریننگ پہ کام کر رہا ہے, کمپیٹنس پہ کام کر رہا ہے, وہ خود بھی اپروپریٹ ہونا چاہیے. آن دا جاب ٹریننگ شوڈ بی اسٹرکچرڈ اینڈ لنک ٹو رسک اسسمنٹ اینڈ ایسوسیٹڈ کنٹرول میئر انکلوڈنگ پروسیجر. آن دا جاب جو ٹریننگ ہے وہ انڈکشن ہو سکتی ہے, وہ پیریوڈک ہو سکتی ہے, وہ نئی ٹیکنالوجی پہ ہو سکتی ہے, تو وہ ساری کی ساری پرووائڈ لازماً کی جائیں گی. ٹریننگ شوڈ be validated and recorded. There should be refresher training for infrequent, complex or safety critical tasks, and this may include appropriate reassessment. کہ TNA کے through, training need assessment کے through جو لوگ
پہلے سے بھی کام کر رہے ہیں ان کے لیے باقاعدہ طور پر ریفریشر ٹریننگ ارینج کی جائیں گی تاکہ جتنے بھی کرٹیکل ٹاسک ہیں سیفٹی کرٹیکل ٹاسک ہیں ان کو پرفارم کرتے ہوئے ورکر کی یہ جو صلاحیت ہے یہ جو سکل ہے یہ فیڈ اپ نہ ہو تو ان کو بار بار ٹریننگ دی جاتی ہے ایک پراپر انٹرول کے بعد تاکہ وہ ورک پلیس کے اندر پراپرلی پرفارم کر سکیں. نیکسٹ vocational qualification should include site specific aspects and link appropriately to the hazards and risk in workplace. vocational qualification یہ ہے جس طرح سے آپ ٹیکنیکل کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو بھی آپ vocational qualification میں ہی کنسیڈر کریں گے. aim to achieve a suitable balance between competence and supervision. careful consideration should be given to the potential consequences of outsourcing of safety related work. پہلی تو بات اوپر میں بتاتا چلوں کہ وہ کہتا ہے aim to achieve a suitable balance. بیلنس کیا ہے کہ ایک انڈیویجول کی نہ تو وہ کمپیٹنس ہے نہ آپ نے اس کی کمپیٹنس امپروو کی ہے لیکن آپ سپرویژن اس سے بڑے لیول کی کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا. آپ نے اس کی جتنی کمپیٹنس پہ اس کو ہائر کیا جتنی کمپیٹنس گروم کی آپ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے کام کی اس کی آپ سپرویژن کریں گے. کیئرفل کنسیڈریشن شوڈ بی گیون ٹو دا پوٹینشیل کنسیکوینسز آف آؤٹ سورسنگ آف سیفٹی ریلیٹڈ ورک. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب کبھی بھی آپ یہ کرنے جا رہے ہیں کہ آپ آؤٹ سورس کر رہے ہیں ہیلتھ اینڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ کو تو یاد رکھیے کیئرفل کنسیڈریشن کرنی ہے کیونکہ اس کے اوپر آپ کی پوری آرگنائزیشن کا دار و مدار ہے. آپ کی پوری آرگنائزیشن اس مینجمنٹ سسٹم کے اوپر کھڑی ہے. اگر ایک بھی بڑا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو آپ کی ورک پلیس ہمیشہ کے لیے بھی ختم ہو سکتی ہے. اس لیے آپ نے میک شور کیا کرنا ہے کہ آپ اگر آؤٹ سورس کر رہے ہیں ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو تو آپ اس میں یاد رکھیے گا کہ آپ نے کنسیڈر کرنا ہے بہتر چیزوں کو جو چیزیں زیادہ بہتر ہوں. اب ہم ڈسکس کریں گے پرنسپلز اینڈ پریکٹس آف رسک اسسمنٹ. ٹھیک ہے, بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے.